نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930 میں ہوتی ہے۔ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا جو بنیادی مرکز اور محور جو ہم نے اس کے پس منظر میں بھی دیکھا کہ ہندوستان کی قومیتوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا جہاں پر وہ اپنی مشاورت کے عمل کو اختیار کر کے از خود وہ کوئی ایک ایسا لاہ عمل تیار کر سکے جہاں پر انگریزوں کو اس کی بنیاد کے اوپر کنسنسس کی بنیاد پر اس کو نافذ کرنا وہ ممکن ہو سکے۔ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا جو نقطہ نظر ہے اس کے اندر اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں انگریزوں کا نقطہ نظر وہ واضح ہو جاتا ہے جب برطانیہ کے بادشاہ جارج وہ اپنے واضح پیغام کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم لوکنگ ایٹ دا conference with the great and keen interest, and I hope that there will be a positive result of the meeting۔ تو اس طرح یہاں پر وہ تمام جو اس کے کوئی گائیڈ لائن دینے کے بجائے یا اصول اور ضابط وضع کرنے کے بجائے اپنی صرف امید کا وہ تصور وہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا تصور اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ان کی ایک رمز میکڈونلڈ کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وی آر ہیئر to have a new concept of the Indian Dominion۔ تو اس طرح انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں وہ اس کا مقصد وہ ایک ایسے ہندوستان کا حصول ہے کہ جہاں پر ایک نیو ڈومینین کا جو کانسیپٹ ہے اور ڈومینین اسٹیٹ ہے جہاں پر وہ حکومت برطانیہ کا ایک ماتحت ایک خود مختار علاقے کا تصور کرتے ہیں جہاں پر جو حکومت ہے وہ رسپانسیبل حکومت یعنی مقامی لوگوں کے تحت حکومت کرنے کا جو تصور ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اندرونی طور پر کم سے کم وہ جو ڈومینین اسٹیٹ کا جو درجہ جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ آزاد اور خود مختار ہو جاتی ہے۔ اس طرح انہوں نے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو یہ کہنا تھا کہ وی آر ہیئر ٹو ویلکم آ نیو انڈین ڈومینین، تو ہمیں یہ واضح تھا کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان کے اصول کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ اس طرح مولانا محمد علی جناح کی جو ایک تقریر ہے وہ ہمیں فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے جو بنیادی تصور ہے اس کو سمجھنے کے اندر ایک مرکزی کردار وہ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ I want to go back، یہ مولانا محمد علی جوہر کے الفاظ ہے، I want to go back to my country if I can go back with the substance of freedom, otherwise I will not go back to a slave country۔ I would like to die in a foreign country as long as it is a free country۔ If you will not give me the freedom, then at least you will have to give me a grave here۔ تو اب یہاں پر جا کر جو مولانا محمد علی جوہر کا جذباتی جو ایک ہمیں ان کا جو بیانیہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے جس تصور کے ساتھ آئے کہ وہ یہاں سے واپس جائیں گے تو ایک ایسا ہندوستان کے اندر واپس جائیں گے کہ جو ایک فریڈم کا معنی آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھے گا، اور یہاں تک ان کا کہ مجھے وہ کسی ایک ایسے ملک میں واپس جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ایک آزاد ملک میں وہ اپنے موت کو وہ قبول کر لوں۔ تو وہ غلامی سے نفرت کا اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اظہار اور آزادی کے حصول کا اس سے زیادہ جو تقاضا ہے میرے خیال میں کوئی دوسرے الفاظ نہیں کرتے۔ اس طرح الٹیمیٹلی ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس کو ایک بگننگ کے طور پر لیا جا رہا تھا کہ جب ہندوستان وہ اپنے ایک نئے ایڈمنسٹریٹو ریفارمیٹو ایجنڈے کے تحت ایک ایسی فیز میں داخل ہو جائے گا کہ جہاں پر وہ ہمیں ایک آزادی خود مختاری کا جو تصور ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اور یقینی بات ہے کہ آزادی خود مختاری کا تصور مسلمانوں کے نزدیک وہ تصور ہے جو صرف ہندوستان کے لوگوں کے ہندوستان کے تصور کے ساتھ منسلک ہے، جہاں پر مسلمان وہ آزادی اور خود مختاری کے تصور کے ساتھ بھی ایکولی طور پر مستفید ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس ریفرنس کے اندر جا کر جو اس کا موضوعات فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کے بنیادی طور پر قرار دیے گئے وہ دو تھے۔ نمبر 1 پہ جا کر وہ ایک جو فیڈریشن کے جو نظام ہے اس کا تصور اختیار کرنا، اور دوسرا جو بنیادی تصور تھا کہ جو انڈین سٹیٹس ہندوستان کے اندر شامل ہے اس کے جو ہے وفاقی نظام کے اندر وہ کیا کردار وہ ہونا چاہیے، ان کو کیسے وہ تشکیل دیا جائے۔ تو ایک ایسے وفاقی نظام کی تشکیل کا تصور تھا کہ جو ہندوستان کے اندر وہ صوبوں پلس وہ ریاستوں پر مشتمل ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر
اس تصور کی جو بنیادی جو مسلمانوں کے یا مسلمان رہنماؤں کے ساتھ جو شرکت کے ساتھ شریک تھے ان کے لیے ایک بنیادی جو اہمیت تھی وہ فیڈریشن کا کانسیپٹ تھا، کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جغرافیائی طور پر جو آبادی کا منقسم تھا وہ کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور اگر فیڈریشن کا نظام اختیار کر لیا جاتا تو اٹ مینز کہ ایک ملک کے اندر ایک سے زیادہ حکومتیں بنائی جاتی اور پھر یہاں پر جو حکومتیں بنتی ان حکومتوں کے اندر جو ہے وہ اختیارات کی تقسیم کا اصول ہوتا اور وہ اختیارات کی تقسیم کے اس اصول کے مطابق جو ہے وہ اپنے دائرۂ کار میں آنے والے جو سرگرمیاں ہوتی اس کو سر انجام دینے کا اختیار سے کر لیتے. اس طرح کے جو ایک گورنمنٹ ہوتی وہ ایک اپنے دائرۂ کار اور سفیر کے اندر جو ہے وہ قانون بنانے کا، قانون نافذ کرنے کا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے کا جو نظام ہے وہ اختیار کر سکتی تھی. اور برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے نزدیک یہ وہ عمل تھا جس کے اندر وہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ان علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر کے وہ آزادی اور خود مختاری کا جو مفہوم ان کے ذہن میں تھا وہ ان کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ کامیابی کا تصور جو ہے وہ اختیار کر سکتے تھے. اور یقینی بات ہے کہ جب اس سے متصادم تصور آیا تو وہ تصور ہندو کا تصور تھا جو کہ کسی بھی قیمت کے اوپر جا کر جب وہ کسی ایک ایسے معنی و مفہوم کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جہاں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خود مختار حکومت کا تصور بھی پیدا ہوتا اور نظر آئے. اس وقت خود مختار حکومت کا تصور جو ہے وہ بنیادی اصول تھا جو مسلمانوں کے مفادات کے لیے ایک ذریعہ تصور کیا جاتا. تو یہاں پر آزادی و خود مختاری کا ایک تصور مسلمانوں کے ساتھ وفاقی نظام میں جب ہندوستان کے جو نمائندے تھے ان کا بنیادی تصور جو ہے وہ ایک یونٹری سسٹم ہے جہاں پر انہیں پورے ملک کا نظم و نسق چلانے کا مکمل آزاد خود مختاری کا اختیار حاصل ہونا چاہیے. تو اس طرح جو اختلاف رائے تھا وہ دراصل آزادی و خود مختاری کے وہ تصور سے تھا، ورنہ ہندوستان کے حالات و واقعات سے کوئی دوسرا جو ہے وہ تصور اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ فیڈریشن کا نظام جو ہے وہ وضع کیا جانا چاہیے. اور یہ اختلاف جو ہے وہ اس نظام کی جو فرسٹ میٹنگ تھا اس کے اندر کوئی ایک ایسے کنسنسس کو پیدا کرنے میں ناکام رہا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے کوئی ایک فیڈریشن کا نظام وضع کر لیا جاتا، یعنی کہ ڈویژن آف پاور اختیار کر لی جاتی، پھر اس کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے فیڈریشن اس کے مطلب اصول وضع کر لیے جاتے. تو اصولی طور پر ہی یہ ڈویژن ایسی رہی کہ ایک طرف فیڈریشن کا نظام ہونا چاہیے جب ہندوؤں کی طرف سے جو ہے وہ یونٹری سسٹم کا تصور جو ہے وہ دیا جاتا تھا، اور جب بنیادی طور پر نظام کے اصول پر اتفاق نہ ہوتا تھا تو پھر فیڈریشن کے باقی اسٹرکچرل جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں وہ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے موضوع ہی نہ قرار پائے. تو یہاں پر جا کر اس لیے دوسرا جو اس کا ایک بنیادی جو کمزوری کا سبب تھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر کہ جو اس کے ہندوستانی جو نمائندے شامل تھے اس کے اندر جو انہیں انڈین نیشنل کانگریس کے نمائندے کے طور پر نہیں لیا جاتا تھا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس نے بطور جماعت جو ہے وہ اس کی وہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا. تو کچھ دیگر ہندوستان کی جماعتوں کا اور کچھ انڈین نیشنل کانگریس کے آزاد نمائندے بن کر جو ہے وہ اس کی کانفرنس کے اندر تو شرکت کی، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ اسے جو ایک ریپرزنٹیشن کا ہندوستان کی ایک بڑی آبادی کا جو تصور تھا وہ اس کو حاصل نہیں تھا. اس طرح یہاں پر جو نیگوشیشن کرنے والے جو ہندوستان کے نمائندے تھے ان کی بھی ایک ریسٹرکشن اور لمیٹیشن یہ آ جاتی تھی کہ وہ اپنی اصلی قیادت کے تصور کے ساتھ منسلک نہیں تھے، اس لیے یہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ بحث و تمیز کے ہی تصور تک محدود رہا. لیکن اس کے نتیجے کے اندر جا کر یہ جو الٹیمیٹ اس کے اندر جو ہمیں بیانیہ ملا وہ رمزی میکڈونلڈ کا تھا، جس نے وزیر اعظم نے جو واضح کیا اور اس نے جو تصور دیا وہ تصور یہ ہے کہ we have reached a conclusion that there should be a responsible government in the center as well as in the province. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کا رسپانسیبل گورنمنٹ کے تصور کو جو اختیار کرنا ہے یہ دراصل ایک ایسا تصور تھا جس سے مسلمان جو ہے وہ ہندوستان کی جو ایک آزادی کا جو حکومت کا تصور تھا اس سے مطلب انگریزوں کی سوچ کو اپنے سے وابستہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نظر آتے ہیں. تو اس طرح ہندوستان کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر جو فرسٹ راؤنڈ کے کانفرنس ہے وہ اپنے کسی ایسے نتیجے کے طور پر کہ جس کو ایک کنسنسس کا نتیجہ کہا جا سکے وہ تو حاصل نہ ہو سکا، لیکن اس کی الٹیمیٹ جو اسٹیٹمنٹ انگریزوں کی برطانیہ کی حکومت کی طرف سے آئی دیٹ واز اے گریٹ سورس آف پلیئر in terms of the environment of that era. Thank you.